باتیں مکہ اور مدینہ کی، باتیں مکہ اور مدینہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں مکہ مدینے کی باتیں، چل رہا ہے بزرگوں کا مدنی چینل، اور حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ پچھلے تقریباً 10 پروگرامز میں آپ نے مکہ شریف کی، عمرے کی، حج کی، مینا کی، عرفات کی، مزدلفہ کی اور دیگر کئی مقامات کی باتیں سنی، اور اب ہمارا جو سلسلہ ہے وہ مدینہ شریف کے حوالے سے جاری ہے۔ مدینے کی باتیں اتنی پیاری ہیں کہ ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، ایک محدود پروگرام ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس پروگرام کے ذریعے آپ کو بہت سارے فائدے انشاءاللہ الکریم حاصل ہوں گے۔ جب ہم مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پورا وجود، دماغ انسانی، دماغ ایمانی یہ معطر ہونے لگتا ہے، اور اسی حوالے سے عرض کرتے ہیں حاجی صاحب کچھ بتائیے کہ جب مدینہ شریف کا سفر شروع ہو رہا ہو، یا تو آپ وطن سے ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں یا مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، تو کیا تصورات، کیا تخیلات ہوں، اور یہ بھی مشورہ دیجیے گا کہ جانا کس سواری میں چاہیے۔ اگر آپ مکہ شریف سے جا رہے ہیں اسپیشلی تو بس لی جائے بہتر ہے، ٹرین لی جائے بہتر ہے، یا گاڑی میں جائیں، کیا آپ کا مشورہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو سواری مدینے پہنچا دے وہ سواری بہت اچھی ہے۔ اچھا، اس سے اچھی کون سی سواری ہے؟ بلکہ عشق کی بات ہے۔ عاشق مدینہ کو دیکھا کہ جس گاڑی میں مدینے جا رہے ہیں تو اس کو سا دے رہے ہیں کہ یہ مدینے جا رہی ہے۔ صحیح۔ بہرحال اب بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کاروان کے ساتھ یا کسی گروپ کے ساتھ، حج کے بعض اوقات جب ٹور ہوتے ہیں تو اس میں تو بندہ انہی کے ساتھ جاتا ہے۔ اب وہ جس ٹور میں بس ہے تو وہ بس میں جائیں گے، جس میں ٹرین ہے وہ ٹرین میں جائیں گے۔ اگر تو آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے تو پھر بیسٹ تو آج کل ٹرینز ہیں، بڑی سفسٹیکیٹڈ، بڑی آرام دہ اور بہت فاسٹ ٹرینز ہیں، تقریباً اکانومی کے 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر بندہ جو ہے وہ مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ بڑا فریش پہنچ جاتا ہے۔ بس اس میں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ نمازوں کے ٹائمنگز وغیرہ دیکھ لیں، اگر نماز کا ٹائم بھی آئے تو پھر آپ کے پاس وضو بھی ہو، پھر قبلہ کی سمت معلوم کر کے جو بھی اس کے شرعی احکام ہے اس پر عمل کریں۔ بہرحال اگر گاڑی میں جاتے ہیں تو آلموسٹ اپنی گاڑی ہو یا آپ نے گاڑی کروائی ہے تو 5-6 گھنٹے لگتے ہیں، بس میں تقریباً 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور ٹرین 2-2.5 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے۔ یا پھر اگر آپ اپنے وطن سے ہی ڈائریکٹ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو وہ تو ہر فلائٹ کا ایک الگ ڈیوریشن ہے، آلموسٹ اگر دبئی سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو 2-2.5 گھنٹے میں مدینہ شریف آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ سفر زندگی کا یادگار سفر ہوتا ہے۔ یہ سفر بندہ صرف یہی سوچ رہے نا کہ میں جا کہاں رہا ہوں اور اب سے کچھ دیر بعد میں کہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہم نے پچھلے 2 سلسلوں میں حدیثوں کے ذریعے سمجھا کہ مدینہ پاک کے مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہاں فرشتوں کی حاضری جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اس در کی حاضری کو، تو وہاں مجھ جیسا گناہگار جا رہا ہے۔ ایک بزرگ سے سنا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سوچو تو صحیح کہاں آئے ہو، اگر 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں وہیں جا رہا ہوں، ہاں وہیں جا رہا ہوں، یہ تصور کر، لوگ دور دور سے جاتے تھے اور دربار رسالت میں حاضری دیتے تھے ایمان کی حالت میں۔ جس نے نبی پاک کا دیدار کیا یا صحبت پائی اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ صحابی بن جاتا ہے۔ کئی صحابہ وہ ہیں اشفاق بھائی کہ جنہوں نے بظاہر بڑی عبادتیں نہیں کر سکے، وہ موقع ہی نہیں ملا، ایمان لائے اور شہید ہو گئے، لیکن وہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے زندگی بھر عبادتیں کی۔ تو ایسا کیا ان کو پریولیج مل گیا، ایسا کیا کمال تھا؟ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و دیدار مصطفیٰ، یعنی وہ انعام ہے اس کا کہ وہ تمام دنیا کے اولیاء، کتب، ابدال سے افضل ہو گیا۔ تو دربار رسالت میں حاضری یہ واقعی بہت بڑا انعام ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، سیدی اعلیٰ حضرت امام رسول جھنجھوڑتے ہیں، جگاتے ہیں زائر مدینہ کو، پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی۔ تو یہ وہ مقام ہے، پہلے مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا، اور پھر اس سفر کو درود پاک پڑھتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے، کیفیات کا سفر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بعض اوقات لانگ جرنی ہوتی ہے تو پورا سفر بندہ اس کیفیت پہ نہیں گزار سکتا، مگر ایٹ لیسٹ
چاہے آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین میں تو 2-2.5 گھنٹے بندہ اس ذوق کو کنٹینیو کر سکتا ہے، ویسے بھی بڑا کمفرٹیبل بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ورنہ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ 1-1.5 گھنٹہ پہلے، یعنی اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یار 1-1.5 گھنٹہ باقی ہے نا، تو اب آپ فریش ہو جائیں، تازہ وضو کر لیں، گاڑی ہے تو رکوا کے فریش ہو جائیں. اور اب یہ جو سفر ہے نا، وہ درود پاک ہوں، نعتیں ہوں، بڑا اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ اب تو موبائل فون گیجٹس کا زمانہ ہے، تو آپ کے پاس جو بھی ڈیوائس ہے اس کے اندر آپ نے حاضری مدینہ کے جو کلام ہیں وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں. تو سبحان اللہ ایسے ایسے کلام ہے کہ بندے کو، اب اس میں امیر اہل سنت کے کلام بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی کلام ہیں. میں چلیں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آج آن ایئر پھر بتاتا ہوں آپ کی دل جوئی کے لیے جو میں نے بات کی تھی، بلکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اینڈ بھی یہ کیا تھا کہ ہم امیر اہل سنت کے بھی مدینے کے سفر پر بات کریں گے. تو 2018 کا جو سفر تھا نا، وہ میرے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ اس میں بہت زیادہ اسلامی بھائی نہیں تھے، کیونکہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ یہ طے ہوا تھا، تو باقی لوگوں کو ویزا لگانے کا موقع ہی نہیں مل سکا، جن کو پتہ بھی چلا. تو ہم ایک کار میں جا رہے تھے مدینہ شریف، بڑی سی جیپ تھی، تو ہم 4-5 افراد ہی تھے. تو وہاں پر بہت سارے کلام راستے میں چلتے رہے، مگر آپ کا بھی وہ جو کلام ہے وہ مجھے بھی بہت پسند ہے، اور کوشش کرتا ہوں مدینہ پاک جب حاضری ہو وہ کلام ہم ضرور سنتے ہیں کہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شم میں 2 جہاں کا. میں چاہوں گا اس کا اگر ایک شعر بھی سنا دیں. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں، اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شم میں 2 جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، اس شم میں 2 جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. ایسا کیا مطلب کہ دنیا کی کوئی طلب نہ ہو، مدینے جانے والے کی ویسے کوئی طلب ہوتی ہے کیا؟ حضور کی ہی ذہن میں خیال رکھے، ان کے سوا دل میں کسی کی آرزو نہ ہو، اس کی بھی کچھ تشریف فرمائیں. دیکھیں بعض اوقات کچھ لوگوں کے ہو سکتا ہے یہ پلانز ہوں کہ مدینہ پاک میں بازار بہت اچھے ہیں تو شاپنگ کریں گے، تو کھائیں گے پیئیں گے، انجوائے کریں گے، فلاں دوستوں سے ملنا ہے. وہاں کوئی اور تمنا نہیں ہونی چاہیے. بارگاہ رسالت میں جا رہا ہوں، اور کاش اگر یہ تصور جم جائے نا کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، شفاعت کی خیرات لینے جا رہا ہے، مغفرت کی خیرات لینے جا رہا ہے، اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہوں، اپنی خطائیں بھی یاد آ رہی ہوں کہ میں اس دربار میں جا رہا ہوں تو چہرہ کیسے دکھاؤں گا، نبی پاک سے مجھے شفاعت بھی لینی ہے. تو وہ کلام کے اشعار نا وہ بھی تصور میں رہیں، اور اللہ کرے ہم اس کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اسی کیفیت کے ساتھ اشعار ہوں، درود پاک ہوں، آنسو ہوں، شرمندگی بھی ہو اور امید بھی ہو، یہ بڑا خوبصورت کیفیت ہے کہ کبھی کبھی تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا، میں مدینے میں قدم کیسے رکھوں گا، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. اچھا ایک طرف یہ کیفیت ہو، پھر یہ ہو کہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود درگزر کی ہے. اور پھر دل کو یہ بھی تسلی ہو کہ مجرم بلائے آئے ہیں، خود سے تو نہیں آئے نا، جاؤ کا ہے گواہ میں بلایا گیا ہے، اور آئے اسی لیے کہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو یہ بڑی ملی جلی کیفیت ہے. ڈر بھی لگ رہا ہو، ڈر اس کیفیت میں کہ میں گناہ گار ہوں، کیسے جاؤں، منہ کیسے دکھاؤں. پھر دل کو تسلی ہو جائے کہ میں گناہ گار اگر آقا کے در پہ نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، میرے تو شفیع روز محشر بھی وہی ہیں، میرے ماں باپ سے
زیادہ مجھ سے پیار کرنے والے بھی وہی ہیں, میرا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے, اور انہی کے در پر جاؤں گا تو انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی. تو ایک کیفیت کے ساتھ اگر یہ سفر ہوگا تو پھر انشاءاللہ آنسو بھی بہیں گے, ہچکیاں بھی بن جائیں گی. اب فضول باتوں میں, سوشل میڈیا میں یہ مدینے کی جو حاضری ہے نا, اس کو آپ جتنا پرسوز بنائیں گے تو ایکچولی اگلا پورا سفر آپ کا اتنا ہی پرسوز رہے گا. اور پھر اگر واقعی اگر کیفیت بن گئی تو جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جائے گا نا, دل کی کیفیت اور بدلتی جائے گی. مدینہ آنے والا ہے, وہ بڑا خوبصورت کلام ہے, وہ آپ بھی پڑھتے ہیں کہ سنبھل جا اے دل مضطر, مدینہ آنے والا. ٹھہر جا روح مضطر تو, نکل جانا مدینے میں, خدا را اب نہ جلدی کر, مدینہ آنے والا ہے, خدا را اب نہ جلدی کر, مدینہ آنے والا ہے. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اگر عشق رسول دل میں ہوگا اور آپ کی کیفیات ہوں گی تو پھر ہوائیں بھی آپ کو بدلتی محسوس ہوں گی, فضاؤں کا رنگ بدلتا محسوس ہوگا, خوشبوئیں محسوس ہوں گی. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ بات کیا ہے باد صبا, اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. تو پھر ایک شاعر مدینے کے راستے کے حوالے سے کہتے ہیں, جس سے کہ عاشقوں کو تو خوشبو بتا دیتی ہے کہ محبوب کا در آنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص مہکانے لگی موج ہوا میں, ایک خاص مہکانے لگی موج ہوا میں, آثار پتا دیتے ہیں, رستہ تو یہی ہے, رستہ تو یہی ہے. اب یہ جو راستہ ہے نا, یہ شفاعت کا راستہ ہے, یہ راستہ رحمت کا راستہ ہے, یہ راستہ بہت کچھ ملنے کا راستہ ہے. تو اس راستے پر کہتے ہیں نا قربان جائے بندہ. سبحان اللہ. اچھا, راہ مدینہ میں آس پاس بھی دیکھیں تو ایک پہاڑ اور مختلف جو ہمیں ریت کے ٹیلے وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, آپ اگر انہیں ذرا غور سے دیکھیں تو ایک جلال, ایک رعب بھی بعض اوقات کی بہت بڑی بارگاہ آنے والی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی فیلنگ آتی ہے جو اس نظر سے دیکھتے اصل ہیں. بات وہی ہے, نظر کی بات ہے. جب جس سے پیار ہو جائے نا, اس کی گلی کوچوں سے پیار ہو جاتا ہے, اس کی گلی کے کانٹوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے. حالانکہ یوں دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے تو وہ ریگستان ہے, اس میں سبزہ نہیں ہے, اس میں دنیاوی خوبصورتی نہیں ہے. مگر عشق کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ پہاڑ دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑ دیکھتے ہیں. میر علیہ السلام اس پر کلام لکھا ہے نا کہ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. تو بات وہی ہے کہ محبوب سے محبت ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا, پھول دل میں لوگ بساتے ہیں, کانٹے دل میں نہیں بسائے جاتے. کانٹے تو چبوئے جاتے ہیں, مگر چونکہ اگر مدینے کے کانٹے ہوں تو کہتے ہیں خارے صحرائے نبی, پاؤں سے کیا کام تجھے. نارملی کانٹا پیر میں لگتا ہے, خارے صحرائے نبی, پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. تو ایکچولی یہ وہ محبت کی نگاہ ہے جس سے کانٹوں سے بھی, اور واقعی ایسا ہے, دنیا بھر کی چھاؤں اچھی لگتی ہے, مدینے کی دھوپ بھی پیاری لگتی ہے. دنیا بھر کے پھول اچھے لگتے ہیں, مدینے کے کانٹے اور بیابان بھی اچھے لگتے ہیں. بس اللہ کرے وہ محبت اور وہ اٹیچمنٹ ہو جائے. اچھا, ابھی میں نے جیسے کہ دیکھا, آبزرو کیا کہ آپ نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے خوشبو لگائی اور آپ نے کہا کہ ذکر مدینہ کے ادب کی وجہ سے, یہ بھی ایک آپ کا ایک تربیت تھی ہماری کہ ذکر مدینہ کر رہے ہیں تو بھی ہم خوشبو لگائیں. اب راہ مدینہ سفر ہے, ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی بس وغیرہ میں جب 7 گھنٹے 8 گھنٹے بھی کبھی لگ جاتے ہیں, سفر کی وجہ سے ایک تھکن, پھر سویٹنگ وغیرہ ہے, کپڑے بھی بعض اوقات وہ ویسے نہیں رہتے. تو اب اس سفر کو آپ نے کہا کہ اسپیشلی فریش ہو کر جب 1-2 گھنٹے رہ جائیں, آپ کہیں اگر رک رہے ہیں تو ہو سکے تو آپ بھلے اپنے کپڑے چینج کر لیں یا خوشبو وغیرہ, تاکہ اس کے آداب میں اور ترقی. اور یہ مزید اس میں کچھ آپ بتائیں گے؟ دیکھیں, اس میں خوشبوؤں کے ساتھ سفر ہو, اس سے کچھ مزید فرق بھی پڑتا ہے. دیکھیں کیفیت, خوشبو تو ویسی انسان کو فریش کر دیتی ہے. اور آپ خوشبو لگاتے ہوئے جب یہ نیت کر رہے ہیں کہ مدینہ پاک کے داخلے کے لیے خوشبو لگا رہا ہوں, تو پھر آپ کی کیفیت اور بن جائے. جتنا اہتمام کریں گے نا, دیکھیں ہم دنیا میں کسی بہت بڑی پرسنالٹی سے ملنے جائیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں, ہم تو اس جگہ جا رہے ہیں جہاں ساری دنیا جانے کو ترس رہی ہے. اچھا, وہاں وعدہ کیا ہے, من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جہاں میرے لیے شفاعت کا وعدہ موجود ہے. اب تو میں جتنی ادب, جتنا احترام کر کے جاؤں گا اتنا فائدہ ہوگا. تو اس کی جتنی پریپریشن ہونی چاہیے. اچھا, پھر خوبصورت بورڈز آتے ہیں نا,
مدینہ کتنا کلومیٹر ہے, جی جی. تو وہ بھی دل کی کیفیت بدل رہے ہوتے ہیں, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. سبحان ٹرین میں اللہ. یہ بورڈز نہیں آتے. ہاں, ٹرین میں جو اپنا اسکرین ہے وہ اسکرین بتا رہی ہوتی ہے کہ مدینہ کتنا قریب ہے. تو بہرحال انسان کیفیت میں رہے. الحمدللہ میرے اہل سنت کے ساتھ جو دوسری بار سفر کا موقع ملا وہ ٹرین میں مدینہ گئے تھے ہم. اچھا. یعنی الحمدللہ گاڑی میں بھی جانے کا موقع ملا 2018 میں. 2019 میں ہم نے یہ سفر ٹرین میں کیا تھا, مگر وہاں مجھے امیر اہل سنت کی ایک احتیاط دیکھنے کو ملی کہ اس میں امیر اہل سنت کا سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ ہمارے اس ٹرین کے ٹائم میں کوئی نماز نہ آئے, تاکہ ہم بالکل ایزیلی پہنچ جائیں. نماز کے لیے پھر وضو اور سارے اہتمام کرنا. تو ماشاءاللہ یہ بھی ہمیں اپنے سفر میں دیکھنا چاہیے کہ ٹریول میں اگر نماز آئے تو پھر نماز کے لیے تمام اہتمام بھی پورے کیے جائیں. تو اچھا, جب داخلہ ہو رہا تھا مدینے کا تو امیر علیہ سنت کی کیا کیفیت اللہ تھی؟ اکبر, اللہ گاڑی میں یا ٹرین میں؟ بہرحال اللہ آپ نے اکبر. کیفیت جی, دونوں دیکھی. جی جی, بہت کلوزلی دیکھی کہ مدینہ جب قریب آیا تو جو ہچکیاں بن گئیں آپ کی اور جو کیفیت آپ کی ہوئی. گاڑی میں تو چونکہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, مگر ٹرین میں تو امیر علیہ سنت باقاعدہ کھڑے ہو گئے. اچھا. ہاں بالکل, کیونکہ وہ ٹرین بڑی اسموتھ بھی ہوتی ہے, ویسے ہمارے یہاں کی ٹرین تو نہیں ہوتی جو چھکا چھک والا. تو بہرحال وہ بڑا کھڑے ہو کے مدینے میں داخلہ ہوا. اور ہم گاڑی میں 2018 میں گئے تو ظاہر گاڑی میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر مدینہ پاک پہنچے. اچھا, مدینہ شریف میں ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ نارملی جب آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی گاڑی ایسی جگہوں سے بعض اوقات گزرتی ہے کہ مسجد نبی شریف کے مینارے اور بعض اوقات گنبد خضرا بھی نظر آ جاتا ہے. تو کچھ زائرین تو بڑے شوق کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کہاں ہے مسجد نبی. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک عشق کا انداز ہے, مگر امیر علیہ سنت کی تربیت یہ کہ ابھی نہیں, تھوڑا اور شوق بڑھے تو نگاہیں نیچی کر لیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, درود پاک پڑھتے رہیں, کیونکہ آپ ایک ٹریول کر کے آئے ہیں. ابھی تو تیار ہونا ہے نا, ابھی تو بارگاہ رسالت میں جانا ہے. اور جیسے ہم کعبے کی تیاری کی, ہم نے ایک پوری تھیم بنائی تھی, ایک پورا ذہن پچھلے پروگرامز میں دیا تھا کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑنی ہے تو آپ نے خوب مانگنا ہے, اور وہ پہلی نظر کی برکتیں بھی ہیں. تو اب آپ نے مسجد نبوی شریف جانا ہے تو آپ بالکل فریش ہو کر, تیار ہو کر, دوسرے لفظوں میں کہوں تو دولہا بن کر جائیں نا. یعنی اس سے بڑی خوشی کا موقع کون سا ہوگا؟ دنیا کے بڑے سے بڑی بارگاہ یا بڑے سے بڑے پروگرام کے لیے جو آپ تیار ہوئے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب تو کونین کے والی کے دربار میں جانا ہے, ساری دنیا کو جہاں سے مل رہا ہے آپ نے اس دربار میں جانا ہے. تو پھر آپ کی تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ آپ کو کبھی اگر گورنر ہاؤس سے, کسی پریزیڈنٹ ہاؤس سے, کسی بڑے سے بلاوا آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ کپڑے پہنے, اچھی تیاری کریں. ایک دنیاوی مثال. جی, اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے بیسٹ کپڑے ہوں. ہاں, لیکن یہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بیسٹ میری نظر میں نہ ہو, مجھے لباس وہ پہننا ہے جو میرے آقا کو پسند ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جس کے دربار میں جا رہے ہیں ڈریس کوڈ تو وہاں کا ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے, اگر مرد حضرات مجھے سن رہے ہیں تو مرد حضرات کوشش کریں کہ مدینہ شریف جانے سے پہلے کچھ دنوں پہلے, اگر اللہ نہ کرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا, تو توبہ کر کے داڑھی بڑھانا شروع کر دیں کہ آقا کی بارگاہ میں داڑھی کا تحفہ لے کے جاؤں. میرے آقا داڑھی والے ہیں نا, ان کو پسند ہے. اچھا, لباس اگر آپ نارملی سنتوں والا نہیں پہنتے تو اسپیشلی مدینہ شریف کی حاضری کے لیے یا مدینہ منورہ کے لیے سفید رنگ کا لباس سلوائیں. نبی پاک کو سفید رنگ پسند تھا. پھر سنتوں والا لباس پہنے, سنتوں بھرا جو لباس ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر امامہ شریف پہننے کا معمول نہیں ہے تو میرے آقا امامہ پہنتے تھے. یعنی ان کو راضی کرنا ہے نا. بھکاری جا رہا ہے شہنشاہ کے دربار میں, وہ راضی ہو جائیں گے تو جھولی بھر دیں گے. تو ہم نے ان کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حضور یہ بھی دعا کر سکتا ہے بندہ کہ حضور ساری زندگی تو یہ حلیہ نہیں اپنا پایا, اب آپ کے دربار میں آپ کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, ایسی نگاہ بھی کر دیں, باقی زندگی بھی ایسی گزر جائے. تو آپ نے اس میں امامہ شریف لیں ممکن ہو تو. اچھا, پھر امیر علیہ سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ جسم پر ہر چیز نئی لیں, یعنی کپڑے بھی نئے, ٹوپی بھی نئی, امامہ شریف بھی نیا, پاسبل ہے اگر افورڈ کر سکتے تو گھڑی پہنتے تو گھڑی نئی, مسواک نئی, قلم نئی. تو یہ کیا ہے کہ بس آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں نا, عید کا سما ہو. خوشبو بھی نبی پاک علیہ السلام کو مشک کی خوشبو پسند, حدیثوں میں ملتا ہے, عود شریف پسند. تو جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ خوشبو, بہترین سے بہترین خوشبو لگائیں. اگر اسلامی بہنیں جا رہی ہیں تو وہ بی بی فاطمہ کی کنیز بن کے جائیں, پردے کا پراپر اہتمام کریں. بے شک وہ بھی لباس نیا پہننا ہے, لیکن پردے کا معاملہ, وہ تمام چیزیں, ان کو کون سی خوشبو لگانے کی اجازت ہے وہ خیال رکھیں کہ لوگوں تک خوشبو نہ پھیلے, جو بھی ان کا ایک معمول ہے. اب اس کا حل یہ ہوا کہ آپ مدینہ پاک پہنچے, جہاں بھی آپ کی سواری نے آپ کو اتارا, پہلے آپ اپنے ہوٹل جائیے, اپنی قیام گاہ پر جائیں, اپنے سامان کو رکھیں, اور وہی والی بات جو آپ نے بقیہ پاک میں کی تھی کہ تھکن ہے تو سو جائیں, بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں, اور اب اپنے آپ کو فریش کر کے تمام وہ چیزیں جو خشوع و خضوع میں آپ کی رکت میں مانع ہو سکتی ہیں, یعنی رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے, اس کو دور کر لیں. اچھا, مسجد نبوی شریف میں بھی بعض اوقات بہت رش کا ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے نمازوں کے جو ٹائم ہے اس میں کافی رش ہوتا ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ میری پہلی حاضری ایک یادگار حاضری ہو اور رکت کے ساتھ ہو, تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ کہ تھوڑا لیٹ نائٹ اگر آپ فرسٹ حاضری دیں تو اس میں آپ بہت اچھے انداز میں جو بھی دل کی باتیں ہیں, کیونکہ عاشق رسول نے تو بہت کچھ سوچا ہوا ہے نا, انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنا
بنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں. بہت کچھ کہنا ہے اپنے آقا سے, بہت ساری باتیں کرنی ہیں, تو اس کے لیے تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ مجھے الگ سے حضور کچھ ٹائم چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا کچھ باتیں زیادہ کرنی ہے, آپ سے الگ سے ٹائم چاہیے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم نبی پاک سے کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں تو کوئی ایسا ٹائم سلیکٹ کریں جب تھوڑا رش کم ہو. تو بہرحال پھر کیا کرنا ہوگا کہ آپ تیار ہو جائیں اور خوب خوشبو لگائیں اور اچھی تیاری کے ساتھ پھر دوبارہ کلام سنیں. یعنی اپنی کمرے کے اندر بیٹھ کر خود نعت پڑھ سکتے ہیں, خود نعت پڑھیں, یا آپ کسی خوش الہان نعت خواں کی نعتیں سنیں. آپ 15-20 منٹ اپنی کیفیت بنائیں, اپنے مورال کو دوبارہ بوسٹ کریں. بہتر تو میں یہ کہوں گا کہ مدینہ منورہ کے کچھ فضائل پڑھ لیں. میں کتاب سجیسٹ کروں گا اپنے ساتھ لے جائیں, ورنہ موبائل میں بھی رکھی جا سکتی ہے, ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی. 2-3 کتابیں ہیں. ایک تو رفیق الحرمین جو آپ کو انشاءاللہ حج اور عمرے کے مسائل بھی, حاضری مدینہ کے مسائل بھی بتائے گی, اور دوسری ہے الحمدللہ عاشقان رسول کی 130 حکایات. اچھا, اس کتاب کے اندر مدینہ پاک کے فضائل کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے واقعات بیان کیے, اولیاء کرام کے, صحابہ کرام کے, حاضری مدینہ کے واقعات ہیں, تو کچھ دیر اس کو پڑھیں. دیکھیں میں مدینے تو آ گیا ہوں نا, جلدی کس بات کی ہے, سانسیں مدینے میں لے رہا ہوں ہیں, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, وہاں تو پہنچ گئے نا. اب اپنی کیفیات کو بننے دیں, کیونکہ یہ جو آپ کی حاضری کیفیات والی ہوگی انشاءاللہ اس کو آپ زندگی بھر انجوائے بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس پر خاص نگاہ رحمت بھی ہوگی. کیفیات کو بنائیں, نعتیں سنیں, درود پاک پڑھیں, اور نبی پاک کی عطاؤں کو یاد کریں, واقعات پڑھیں, اور اب اس کیفیت کے ساتھ جائیں کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا. اور پھر اس طرح ہو سکے تو اشک باری کرتے ہوئے. اب اس کا جو طریقہ ہے کہ باب السلام سے نارملی حاضری ہوتی ہے, لیکن میری گزارش یہ کہ پہلے آپ گنبد خضرا کے قریب جا کر نگاہیں نیچی ہوں, اور کوشش کریں کہ جہاں نبی پاک کا چہرہ انور ہے مواجہ شریف کے باہر گنبد شریف کے سامنے پہلے آپ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام عرض کریں, اور پھر اس طرح کھڑے ہوں گے تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی, قبلے کی طرف پیٹھ ہو جائے گی. اور یہاں آپ صحن میں ہوں گے نا تو یہاں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق آپ کھڑے رہ سکیں گے. اندر بھی جائیے مگر اندر آپ کو بہت تھوڑی دیر کی حاضری ملے گی. تو پہلے آپ صحن میں کھڑے ہو کر خوب درود و سلام پڑھ کے پھر رکعت بھرے انداز میں گنبد خضرا کا دیدار کریں, اور وہ جو نظر ہوگی, وہ جو فرسٹ گلانس ہوگا, اس کا جو لطف ہوگا, پھر اللہ کرے وہ اشک باری ہوں, اور پھر آپ نے درود و سلام پیش کرنے. جتنے آپ کو درود صیغے یاد ہیں, جس انداز میں آپ درود زبانی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, اور اس کے بعد پھر آپ ایک تکرار کریں, اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ سے شفاعت کی خیرات مانگنی ہے. پھر نبی پاک سے باتیں کریں نا, اپنے دل کی باتیں کریں. آپ کو نہ جانے کتنے لوگوں نے سلام کہا ہے, آپ کیا کچھ سوچ کر آئیں کہ میں نے اپنے آقا کو کیا کیا بتانا ہے, اپنی دلی کیفیت بتائیں. وہ بڑے شفیق ہیں, وہ بڑے مہربان ہیں, اور اپنے دل کی ساری باتیں کرنے کے بعد جب آپ کو لگتا ہے کہ اب میں نے, پھر آپ موو کریں باب السلام کی طرف. تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو جو کیفیت کے ساتھ بات کرنی تھی, جو سلام عرض کرنا تھا وہ تو ہو گیا, مگر ایک اور آپ نے سلام کرنا ہے جو ایکچول مواجہ شریف کے سامنے جا کر سلام کرنا ہے. تو میں اس کے کچھ آداب کتابوں میں جو لکھے ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ اب آپ نے باب السلام پر جانا ہے, اور باب السلام پر جا کر وہاں آپ نے سیدھا قدم پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے. امیر رسول نے بڑا پیارا انداز دیا کہ شاہی دربار میں حاضری کی گویا اجازت مانگ رہے ہیں, اور پھر دل ہی دل میں آپ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد کہ کریم کا در ہے اور اجازت مل گئی ہے, تو اب روکا نہیں گیا, یہی اجازت ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھا قدم مسجد نبوی شریف میں داخل کریں, اور جب داخل ہو جائیں تو اب اعتکاف کی نیت کر لیں. اور اب باب السلام سے جو راستہ ہے نا, یہ سیدھا روضہ رسول پہ جا رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ میں اس دربار کی طرف جا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے گویا قریب جا رہا ہوں. تصور جمائیے, کیونکہ جب باب السلام سے بندہ روضہ رسول کی طرف جاتا ہے نا, تو اس کے بائیں طرف, اس کے دل کی طرف تھوڑی دیر آگے جا کے ریاض الجنہ بھی آ جاتا ہے. گویا جنت سے گزر کر مالک جنت کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور اب ان کے دربار میں جب آپ نے جانا ہے تو ادب کیا ہونا چاہیے, کیفیت کیا ہونی چاہیے, اس جگہ پر فوکس کیا ہونا چاہیے. لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, مسجد نبی شریف کے نقش و نگار دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. اس کیفیت کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں جائیں. اب چونکہ یہاں پر بہت دیر کھڑے نہیں رہنے دیتے, بعض اوقات تو چند سیکنڈ ہی حاضری ہوتی ہے, تو بہرحال جتنی دیر کھڑے رہ سکیں یا درود و سلام پیش کریں, سلام عرض کریں نبی پاک کو. موقع ملے تو جن لوگوں نے سلام کہا ہے وہ بھی عرض کریں. کچھ وظائف بھی کتابوں میں لکھے ہیں, سلام کے طریقے بھی لکھے ہیں. اور پھر دائیں طرف جب آپ تھوڑا سا دیکھیں گے, وہاں ایک بڑا سا راؤنڈ ہے, اس کی دائیں طرف تھوڑا سا وہاں چاندی کی کیلیں ہیں, تو اس کی سیدھ میں اگر آپ کھڑے رہ پائیں, کیونکہ بہت سپیڈ اپ سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اس بڑے گول کے قریب آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر سلام عرض کر رہے ہیں, تو دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے,
یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. پیارے آقا تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا, ہم نہیں دیکھ پا رہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہی دل کی کیفیت ہو کہ بالکل اپنی حیات ظاہری کی طرح ایک ماشاءاللہ نبی پاک کا دربار ہے اور میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اس کیفیت کے ساتھ حاضری دے, سلام عرض کرے. اور پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہ نام بھی لکھا ہوتا ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور اس طرف ہے, ان کو سلام پیش کرے. پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ آگے جانا ایک ایک قدم بہت زیادہ. ہاں بالکل, یعنی پہلو میں ہی مزارات ہیں, تینوں مزارات لائن سے ہی ہیں, تو بس ایک ایک قدم چلتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن یہ ان دنوں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی آپ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو بھی پائیں اور ایگزیکٹلی سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں. لیکن آپ اگر مثال کے طور بعض اوقات تو چلتے چلتے گزار دیتے ہیں, تو اسی لیے میں نے کہا تھا باہر سے آپ نے سلام جو پیش کرنا تھا کر دیا. اچھا باہر سے بھی کہتے کہتے آ جائیں, اب کہتے کہتے اگر چلتے چلتے یا رسول اللہ میرا سلام قبول فرمایا, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کریں, جتنے سیغے آپ کو یاد ہیں. اور پھر یہ بھی عرض کر دیں کہ شیخین کریمین آپ نبی پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں کہ حضور میری شفاعت فرما دیں. اور اگر موقع مل جائے لکیلی تو پھر اسألک شفاعت یا رسول اللہ کی تکرار کریں. ایک بڑا پیارا وظیفہ امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو جا کر اس طرح سلام پیش کرے تو اس کو کس طرح برکتیں ملتی ہیں. میں انشاءاللہ وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب وہاں پر جائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور مواجہ شریف کے سامنے پہنچے تو وہاں پر آپ نے آیت درود ہے, وہ آیت درود پڑھنی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر 70 مرتبہ یہ عرض کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. تو فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے اے فلاں تجھ پر اللہ عز و جل کا سلام ہو. پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ عز و جل اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. یعنی فرشتے کی دعائیں آپ کو وہاں ملتی ہیں اور کیفیت وہی ہو کہ میں رائٹ اوے اس جگہ پر ہوں جہاں ہزاروں فرشتے آس پاس موجود ہیں. 70,000 فرشتے گویا اس مزار پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور میں قدسیوں کے درمیان چل رہا ہوں, میں فرشتوں کے درمیان چل رہا ہوں. تو یوں سمجھے کہ بس اور کوئی خیال دل میں نہ ہو. اور ہم نے ایک پروگرام میں آپ ہی کے ساتھ کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ کچھ لوگوں کا جو انداز ہوتا ہے پیارے آقا سے گفتگو کا اور جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ انداز اگر اللہ کرے میں نصیب ہو جائے کہ بس نبی پاک سے اپنی باتیں کہتے رہیں. اچھا یہ بھی ناظرین یاد رکھیے کتابوں میں عربی میں دعائیں ضرور ہیں, جس کو یاد ہے وہ ضرور عربی میں ہی پڑھے. لیکن اگر عربی دعائیں آپ کو یاد نہیں, عربی میں صیغے یاد نہیں, تو یہ آقا تو وہ ہیں جو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں. آپ اپنی مادری زبان میں ان سے باتیں کریں نا, وہ بڑے کریم ہیں, وہ بڑے شفیق ہیں. جو پرابلم ہے, جو مشکل ہے اور جو آپ نے ان سے مانگنا ہے, جو عرض کرنا ہے, شفاعت کی خیرات لینی ہے, بار بار مدینے حاضری کی تمنا ہے, وہ بھی انہی سے مانگیے. مدینے میں اگر موت چاہیے تو ان سے عرض کیجئے, ان کا عشق چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بڑے دربار سے بڑی چیز مانگنی چاہیے. یہ بزرگان دین سکھاتے ہیں کہ بعض اوقات وہاں جا کر لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کے مسائل, نو ڈاؤٹ ان سے یہ بات بھی کی جا سکتی ہے اور یہ بھی ایک اپنائیت کا ماحول ہے. لیکن اگر بڑے دربار میں آپ کو موقع ملا ہے اور کوئی کہے یار آپ بتائیں کہ آپ کو 3 کون سی چیزیں چاہیے, تو آپ ٹاپ 3 بات کریں گے نا. تو اگر آپ کو تھوڑی دیر کی حاضری مل رہی ہے تو آپ سب سے پہلے تو شفاعت مانگیں نا, ان سے ان کی رضا مانگ لیں, ان سے ان کا عشق مانگ لیں, محشر کے دن ان کا قرب مانگ لیں, ان کے ہاتھوں سے جام کوثر مانگ لیں, ان کے ساتھ جنت میں رفاقت مانگ لیں, ان سے ان کی رضا مانگ لیں. اب نبی پاک جس سے راضی ہو گئے تو دنیا کی چیزیں تو پھر چھوٹی سی رہ گئی نا, ہیں, کیونکہ اللہ کے وہ حبیب ہیں اور محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ہیں. اب وہ مالک کے حبیب ہیں, وہ ہم سے راضی ہو گئے تو پھر دنیا میں پرابلم کہاں سے رہیں گی. تو حضور سے حضور کو مانگ لیں تو پھر انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ اپنے اپنے انداز ہیں, کوئی ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کے معاملات بھی حضور سے بات کرنا چاہیں, اپنی نوکری, اپنے کاروبار, اپنے قرضہ, نو پرابلم, آپ بات کریں پیارے آقا سے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں آپ مواجہ شریف پہ ہی کھڑے ہو کے کر سکیں, کیونکہ بعض اوقات اتنی دیر تو نہیں ملتی. تو آپ مدینے میں ہیں نا, تو آپ آقا کے شہر میں مہمان ہیں ان کے, تو آپ کبھی گنبد خضرا کی چھاؤں میں باہر صحن میں بیٹھ کے ان سے باتیں کریں, کبھی آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے آقا سے باتیں کریں, ان سے عرض معروض کریں, درود پاک کے گلدستے پیش کریں. تو یہ بہرحال آپ کی ایک حاضری, ایک جو طریقہ لکھا کتابوں میں, اس طرح آپ حاضری دیں گے. لیکن کوشش کریں کہ دن میں ہو سکے تو 5 بار حاضری دیں 5 نمازوں کے اوقات میں, یا پھر آپ کم از کم 1-2 بار تو ضرور حاضری دیں. اور حاضری کے علاوہ ایک عرض میں ضرور کروں گا کہ مسجد نبوی شریف میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. امیر علیہ سنت نے رفیق الحرمین میں حاضری بارگاہ رسالت کے 12 مدنی پھول تحریر فرمائے. وہ بڑے کام آئیں گے اگر اس کو دیکھ لیں. کہ نمبر 1 ممبر اطہر کے قریب دعا مانگیے. جنت کی کیاری, یہ جو نبی پاک کے ممبر اور حجرہ منور کے درمیان اس کو جنت کی کیاری پیارے آقا علیہ السلام فرمایا, جس کو ریاض الجنہ لوگ کہتے ہیں. یہاں پر آ کر اس جنت کی کیاری میں آ کر 2 رکعت نفل غیر وقت مکروہ میں پڑھ کر دعا کیجیے. یعنی یہ بھی خاص دعا کی قبولیت کا مقام ہے. جب تک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو, ایک سانس بھی بیکار نہ جانے دیجیے.
یعنی یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگ مدینے جانے کے لیے ترستے تو ہیں، مگر کیلکولیٹ کریں تو شاید 24 گھنٹے میں سے 2-3 گھنٹے حرم شریف میں گزارتے ہیں، باقی باہر ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لابی میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی شریف میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، ذکر و درود میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں. مدینہ منورہ میں کم از کم ایک قرآن پاک تو ختم کریں. پھر آپ نے لکھا کہ ضروریات کے سوا اکثر وقت مسجد نبوی شریف میں با طہارت حاضر رہیں، نماز، تلاوت، ذکر و درود میں وقت گزاریے. دنیا کی بات تو کسی بھی مسجد میں نہ چاہیے، نہ کہ یہاں. دنیا کی باتیں تو کہیں بھی نہیں کرنی، مگر یہاں تو بالکل نہ کریں. مدینہ طیبہ میں روزہ نصیب ہو اور وہ بھی خصوصاً گرمی میں، تو کیا کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے. تو اب اگر میری گزارش ہے، مکہ مدینے کی ہم باتیں کر رہے ہیں، بزرگوں کا سلسلہ ہے، بہرحال بزرگوں میں اگر ہمت ہو، ورنہ نوجوان اگر مجھے سن رہے ہوں تو مکہ مدینے میں جب بھی جائیں، رمضان کے علاوہ بھی جائیں نا، اور اگر کوئی ایسا دن نہ ہو کہ جس میں روزہ منع ہے تو روزہ رکھ لیں. دیکھیں ہمیں اور کیا کام ہے وہاں پر. مکے میں ایک روزہ رکھیں گے 1 لاکھ روزے کا ثواب، مدینے میں ایک روزہ رکھیں گے 50,000 روزوں کا ثواب. تو آپ کو یہ سیٹسفیکشن تو ہوگی کہ یار کم از کم دن تو میرا روزے میں گزر گیا، اور انشاءاللہ راتیں حرم میں گزریں گی تو نیکیوں کا ایک میٹر شروع ہو جائے گا. آگے آپ لکھتے ہیں کہ یہاں ہر نیکی ایک کی 50,000 لکھی جاتی ہے، لہٰذا عبادت میں زیادہ کوشش کیجئے، کھانے پینے کی کمی ضرور کیجئے، جہاں تک ہو سکے خیرات کیجئے، خصوصاً یہاں والوں پر، یعنی اہل مدینہ پر خرچ کرنے کی عادت ہو. وہاں بھی غربا مل جاتے ہیں، وہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد نبوی شریف میں آپ دیکھیں گے کئی لوگ پورا پورا دن وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات آپ ان کے لباس وغیرہ سے بھی پہچان جائیں گے. آپ کچھ بھی دیں گے تو انشاءاللہ وہ مانگنے والوں کو نہیں دینا مسجد شریف کے اندر، باہر بھی آپ یہاں والوں پر خرچ کیجئے. خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، آپ کو کھانے پینے کی چیز لے کے لوگوں کو کھلا دیں. بہرحال آگے فرمایا کہ قرآن مجید کا کم سے کم ایک ختم یہاں پر اور ایک کعبہ معظمہ میں. سبحان اللہ، یہ کر لیجیے. یعنی مدینے اور مکے میں امیر رسول لکھتے ہیں روضہ انور پر نظر عبادت ہے، جیسے کعبہ معظمہ یا قرآن مجید کا دیکھنا، تو ادب کے ساتھ اس کی کثرت کیجیے، یعنی جتنا ہو سکے روضہ انور پر نگاہ جماتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور درود و سلام عرض کیجیے. پنج گانا یا کم از کم صبح و شام مواجہ شریف میں عرض سلام کے لیے حاضر ہو، جو میں نے بھی عرض کیا کہ 5 بار ورنہ کم از کم صبح و شام تو حاضری ہو. شہر میں خواہ شہر سے باہر جہاں کہیں گنبد خضرا پر نظر پڑے فوراً دست بستہ اس کی طرف منہ کر کے صلاۃ والسلام عرض کیجیے. اس کے علاوہ ہرگز نہ گزریے کہ خلاف ادب ہے، یعنی گنبد کے سامنے سے گزر کے سلام ہی عرض نہیں کیا. ہمارے سامنے سے ہمارا بچہ یا کوئی ہمارا جاننے والا شاگرد وغیرہ گزر جائے اور سلام بھی نہ کرے تو کیسا لگتا ہے یار، دیکھ کے بھی نہیں، ایسے ہی چلا گیا. اب آپ دربار رسالت میں اور گنبد خضرا کے سامنے سے گزرے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چہرہ اس طرف کرے، ہاتھ باندھے، سلام عرض کرے، پھر گزرے. اچھا، حتی الوسع کوشش کیجئے کہ مسجد اول یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جتنی تھی اس میں نماز پڑھیے. یہ اولڈ مسجد نبوی شریف ہے نا، اس میں زیادہ وقت گزاریں. آگے کا جو ایریا ہے، چھتریوں سے بھی آگے کا جو ایریا ہے، تو وہ سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی یہ مسجد نبوی شریف تھی. ہاں اس میں آگے بھی پورا نہیں ہے، کچھ پلروں کو دیکھیں گے نا تو سمجھ آ جائے گا. یعنی آسان لفظوں میں روضہ رسول سے ریاض الجنہ تک، اس کے پیچھے کا بھی جو ایریا ہے نا، یہ انشاءاللہ اگر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پرانی مسجد میں ہوں گے. روضہ انور میں جب جائیں تو اتنا نہ جھکیں کہ رکوع کے برابر ہو. یقیناً سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں منع ہے، تو بالکل یہاں بھی نہیں، اور کسی مزار پر بھی جا کر یہ نہیں کرنا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے. نبی پاک کی تعظیم یقیناً کرنی ہے، لیکن ان کی اطاعت میں ان کی تعظیم ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، ان کی سنتیں ہیں، اس پر عمل کریں گے تو یہ ان کی کوئی آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال چند باتیں ہیں. بات وہی آپ نے شروع میں جو کہی کہ مدینے کی باتیں ایسی ہیں کہ ہم کئی سلسلے کر لیں، ہماری باتیں بھی ختم نہیں ہو سکتی اور پروگرام بھی ختم نہیں ہو سکتا. چلیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، اور حاجی صاحب سے مدینہ شریف کی مختلف بابرکت زیارات کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ مسجد نبوی شریف کے علاوہ کہاں کہاں حاضری دیں، کیسے دیں، اور اس پر ان کے کیا تجربات رہے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں